تفسیر نور العرفان سے 92 مدنی پھول قسط نمبر 1۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر نور العرفان سے 92 مدنی پھول قسط نمبر 1۔ دعائے اتار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ تفسیر نور العرفان سے 92 مدنی پھول قسط 1 پڑھ یا سن لے، اسے قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرما اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ ارشاد فرمایا، یوں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینے سے گجرات جانے کا حکم۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ 7 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ایک مرتبہ حج کے بعد لمبے عرصے تک مدینہ منورہ کی پرکیف اور نور بار فضاؤں میں اپنی زندگی کے حسین ایام گزارے۔ دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ کاش کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ ہمیشہ کے لیے اسی پاک سرزمین پر رہنا نصیب ہو جائے۔ مسجد نبوی شریف کے قریب رہنے والے ایک صاحب کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور یہ حکم ملا، احمد یار خان سے کہو کہ وہ گجرات جائیں اور تفسیر کا کام کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ تک جب یہ پیغام پہنچایا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ بے حد خوش ہوئے اور فرمانے لگے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حکم ملا ہے کہ گجرات جاؤ، تو اب گجرات ہی میرے لیے مدینہ ہے۔ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں۔ عاشق صادق مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ۔ حکیم الامت، سچے عاشق رسول، عالم بعمل، صوفی باصفا، مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کے مبارک نام سے کون سا عاشق رسول متعارف نہیں۔ اللہ پاک نے دنیا بھر میں مفتی صاحب کو اور آپ کی کتب و تفاسیر کو مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور مقبولیت کیوں نہ ہو کہ تفسیر لکھنے کا حکم تو آپ کو بارگاہ رسالت سے ہوا۔ مفتی صاحب کی مشہور 2 تفاسیر ہیں، نمبر 1 تفسیر نور العرفان، نمبر 2 تفسیر نعیمی۔ یہ مکمل تفسیر مفتی صاحب کی نہیں ہے۔ 11 پاروں کی تفسیر لکھنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور محدث تھے۔ آپ کی تحریرات و تصنیفات پڑھیں تو ایسا لگتا ہے گویا ہر سطر یعنی لائن سے عشق رسول کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ تفسیر قرآن ہو یا شرح حدیث، مفتی صاحب شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا موقع جانے نہیں دیتے۔ عقلی دلائل سے متاثر ہونے والوں کو عقلی اور عام مسلمانوں کو نقلی یعنی قرآن و حدیث سے مثال دیتے ہیں کہ اگر تنقید کی عینک نہ ہو تو بندہ اش کر اٹھے۔ یہ رسالہ آپ رحمت اللہ علیہ کی مشہور تفسیر نور العرفان کے حسین نکات پر مشتمل ہے۔ اللہ پاک مفتی صاحب کے مزار پر رحمت و انوار کی برسات فرمائے اور ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سورۃ الفاتحہ سے حاصل ہونے والی 4 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اول بسم اللہ لکھی۔ اس کی برکت سے انہیں ملکہ یمن اور ملک یمن عطا ہوئے۔ نمبر 2، ذبح پر صرف بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہے، کیونکہ قہر کے کام پر رب کی رحمت کا ذکر نہ کرے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ذبح پر نہیں لیا جاتا۔ نمبر 3، رب کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت سیدھے راستے کی ہدایت ہے کہ ہر رکعت میں اس کی دعا کرائی گئی۔ نمبر 4، سیدھے راستہ کی پہچان یہ ہے کہ اس پر اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم اور صالحین یعنی نیک بندے ہوں، کیونکہ وہی رب کے انعام والے بندے ہیں۔ سورۃ البقرہ سے حاصل ہونے والی 41 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، قرآن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی آسمانی کتاب، کیونکہ یہ یعنی قرآن کریم صرف تصدیق فرمانے والا ہے، کسی کی بشارت یعنی خوشخبری نہیں دیتا۔ تصدیق گزشتہ یعنی پچھلی کتاب یا بات کی ہوتی ہے اور بشارت آئندہ کی۔ نمبر 2، بہترین واعظ یعنی مبلغ وہ ہے جس کا عمل قول سے زیادہ واعظ و تبلیغ کرے، اسے دیکھ کر لوگ متقی بن جائیں۔ نمبر 3، بنی اسرائیل پر ساری توریت ایک دم آ گئی، تمام احکام کی پابندی ان پر اچانک پڑ گئی اور انہیں اس کے قبول کرنے سے انکار ہوا تو ان پر طور یعنی پہاڑ کھڑا کر دیا کہ قبول کر لو ورنہ گرتا ہے۔ قرآن کا آہستہ آہستہ آنا رب کی رحمت ہے کہ آسانی سے احکام پر عمل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ نمبر 4، معرفت الہی اور خوف خدا پتھروں کو بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت و محبت لکڑیوں پتھروں کو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھروں کے دل کی بات بھی جانتے ہیں، تو انہیں انسانوں کے دلوں کی باتیں کیوں نہ معلوم ہوں گی؟ اور جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو تو وہ پتھر سے بدتر ہے۔ 5، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کرنے میں بخل سے کام لینا یا لوگوں کو اس سے روکنا یہود کا طریقہ ہے۔ 6، قیامت میں مدد کسی کے لیے نہ ہونا کفار کے لیے ہے، اللہ پاک مومنوں کے لیے بہت سے مددگار مقرر فرما دے گا۔ 7، موسیٰ علیہ السلام کے بعد 4000 پیغمبر تشریف لائے جو شریعت موسوی کے محافظ یعنی حفاظت کرنے والے اور توریت کے احکام کو جاری کرتے تھے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے حفاظت کا یہ کام علماء اسلام کے سپرد ہوا، اور الحمدللہ کہ علماء نے کامل طور پر یہ فریضہ ادا کیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ 8، ہر شخص تاجر ہے، زندگی اس کی دکان، زندگی میں ساعتیں یعنی اوقات اس کے سودے ہیں جو ہر وقت گھٹ رہے ہیں، یہ ساعتیں خرچ کر کے اعمال کے سودے خرید رہا ہے جو ہر وقت بڑھ رہے ہیں، جو نیک اعمال کمائے اور نفع والا بیوپاری یعنی مرچنٹ ہے، جو کفر و گناہ کمائے وہ خسارے میں جا رہا ہے۔ 9، قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے۔ 10، کوئی کافر مشرک کبھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، جو انہیں خیر خواہ سمجھے گا وہ دھوکہ کھائے گا۔ 11، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت سی دعائیں مانگی
جو رب پاک نے لفظ با لفظ یعنی بالکل اسی طرح قبول فرمائی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن جماعت میں پیدا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں ہی پیدا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کتاب رسول مرسل ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب کے علاوہ حکمت بھی عطا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان کے معلم یعنی سکھانے والے ہوں کہ سب ان سے سیکھیں، وہ بجز پروردگار یعنی اللہ پاک کے علاوہ کسی سے نہ سیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے سب پاک مومن ہوں، کوئی فاسق و فاجر نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص صحابہ کو فاسق و فاجر کہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا منکر یعنی انکار کرنے والا ہے۔ جس خوش نصیب جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مزکی یعنی ستھرا کرنے والا اور پاک و صاف فرمانے والا معلم ملے، وہ جماعت کیسی پاک ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب جنتی ہیں۔ قرآن کریم میں ان سب سے بھلائی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں کسی تاریخی کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے بری بات ذہن میں لانا ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم کا ہمیشہ باادب و باوفا رکھے۔ صحابہ و اہل بیت کے فضائل پڑھنے کے لیے امیر اہل سنت کے 2 رسائل، ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور فیضان اہل بیت پڑھیے۔ 12 مسلمان ہونا کمال نہیں بلکہ مسلمان مرنا کمال ہے۔ 13 دین پر عمل کرنے میں کسی کے طعن و تشنیع یعنی برا بھلا کہنے کا خیال نہ کرنا چاہیے۔ 14 جو شخص چھوٹی ہوئی سنت جاری کرے 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا، کیونکہ شہید ایک مرتبہ زخم کھا کر فوت ہو جاتا ہے، مگر یہ شخص ہمیشہ زبانوں کے زخم کھاتا رہتا ہے۔ 15 عبادت کی طرح وقت ضرورت کھانا پینا بھی اہم فرض ہے، کیونکہ اس پر تمام فرائض کی ادائیگی موقوف ہے۔ 16 ہمیشہ پاک اور حلال چیزیں کھانا چاہیے۔ تقویٰ یعنی پرہیزگاری کے یہ معنی نہیں کہ اچھے کھانے چھوڑے، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ حرام چیزیں چھوڑ دے۔ 17 پیارا مال راہ خدا میں دے اور زندگی و تندرستی میں دے جب خود اسے بھی مال کی ضرورت ہو۔ 18 قرآن شریف کے 23 نام ہیں، جن میں سے ایک نام قرآن یعنی جمع کرنے والی کتاب ہے، جس نے سارے انسانوں کو ایک دین اسلام پر جمع کر دیا۔ 19 صوفیاء کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تمہاری مانے تو تم رب کی مانو، اس کی نہ مان کر اپنی بات منوانا خام خیال یعنی بیکار ہے۔ 20 صرف دنیا طلب کرنا بری چیز ہے، ہر عبادت میں ہر دعا میں اللہ کی رضا تلاش کرنی چاہیے۔ 21 دوسرے سخی تو مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، رب ایسا کریم ہے کہ نہ مانگنے یا کم مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، لہذا خوب مانگو اور ہر وقت مانگو۔ 22 انسان کو معاملات سے آزماؤ نہ کہ زبان سے، ہر چمکنے والا سونا نہیں۔ 23 داڑھی منڈوانا، مشرکوں کا سا لباس پہننا ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ جب مسلمان ہو گئے تو سیرت و صورت میں ہر طرح مسلمان ہو جاؤ۔ گندے گلاس میں اچھا شربت نہیں پیا جاتا، اپنے ظاہر و باطن دونوں کو سنبھالو۔ دنیاوی زندگی اور دینی زندگی میں فرق۔ 24 دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو یعنی گزرے، اور جو توشہ آخرت یعنی مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے نیک کام جمع کرنے میں خرچ ہو۔
وہ بفضل ہی تعالی دینی زندگی ہے۔ 25 مومن کبھی اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ امید رکھتا ہے جس میں خوف ہوتا ہے۔ 26 اصلی بخشش صرف رحمت الہی سے ہوگی نہ کہ نیک اعمال سے۔ 27 سچی امید وہ ہے جو اعمال کرنے کے بعد ہو۔ اعمال چھوڑنا پھر امید کرنا مذاق ہے، امید نہیں۔ 28 جو یہ خیال رکھے کہ میرے ہر کام رب جانتا ہے وہ انشاءاللہ کبھی گناہ کی جرت نہ کرے گا۔ یہ دھیان تقوی کی اصل یعنی بیس یعنی بنیاد ہے۔ 29 موت کا ڈر اچھا بھی ہے اور برا بھی۔ اگر اس ڈر سے انسان گناہوں سے توبہ کرے تو اچھا ہے، اور اگر اس کی وجہ سے انسان نیک اعمال چھوڑ دے یا گناہ پر راغب ہو جائے تو برا ہے۔ 30 قرض حسن وہ کہلاتا ہے جس کا مقروض یعنی قرض دار پر تقاضا نہ ہو، دے دے بہتر ورنہ معاف۔ اس میں چند شرطیں ہیں، دینے والے میں اخلاص ہو، خوش دلی سے دیا جائے، مال حلال خرچ کرے، اس کے بدلے میں جلدی نہ کرے۔ کبھی ہر صدقے کو قرض حسن کہہ دیتے ہیں۔ 31 ہمیشہ مخلص بندے تھوڑے ہوتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہزاروں میں سے صرف 313 مخلص نکلے۔ 32 فضائل میں انبیاء کے درجے مختلف ہیں، بعض سے اعلیٰ، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں۔ 33 یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بعض رسول بعض سے اعلیٰ ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض سے ادنا ہیں، اس میں ان کی توہین ہے۔ 34 حضرت جبریل علیہ السلام ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ 35 رب کی ہر نعمت میں سے خیرات کرنی چاہیے، علم، مال، تندرستی، اولاد، وقت، سب میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ 36 رب تعالی غنی ہو کر بھی حلیم ہے کہ بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، تو تم بھی فقراء اور اپنے ماتحتوں کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو۔ 37 جیسے بعض نیکیوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی بعض گناہوں سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، مثلا نماز، روزے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ غیبت، چغلی اور حسد وغیرہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ 38 صدقہ چھپا کر بھی کرے اور اعلانیہ بھی، بلکہ صدقہ فرض مثلا زکوٰۃ، عشر وغیرہ اعلانیہ کرے، اور صدقہ نفل چھپا کر، جیسے پنجگانہ اور جمعہ، عیدین کی نماز اعلانیہ پڑھے، تہجد خفیہ یعنی چھپ کر ادا کرے۔ 39 سود خور ظاہر میں انسان، حقیقت میں شیطان ہے کہ اسے غریب پر رحم نہیں آتا، اسے برباد کر کے اپنے آپ کو بناتا ہے، لہذا اسی شکل میں قیامت میں ہوگا۔ 40 مومن کے لیے سود میں برکت نہیں، یہ کافر کی غذا ہو سکتی ہے، مومن کی نہیں۔ گندگی کا کیڑا گندگی کھا کر جیتا ہے، بلبل پھول کو، لہذا اپنے آپ کو کفار پر قیاس نہ کرو۔ کافر سود لے کر ترقی کرے گا، مومن زکوٰۃ دے کر۔ مزید یہ کہ سود کے پیسے سے زکوٰۃ، خیرات قبول نہیں ہوتے۔ 41 دعا کے وقت اللہ کو پکارنا اور رب یا اس نام سے پکارنا جو اپنے مقصد کے موافق ہو بہتر ہے۔ بیمار کہے یا شافی الامراض، محتاج پکارے یا قاضی الحاجات، گناہگار پکارے یا غفار الذنوب۔ اسی لیے رب کے نام بہت ہیں، کیونکہ بندوں کی حاجات یعنی ضروریات بہت ہیں۔ ربنا یا اللہم زیادہ محبوب یعنی اے ہمارے رب یا اے میرے اللہ پاک کہنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ سورۃ آل عمران سے حاصل ہونے والی 22 اہم باتیں۔ نمبر 1 ہمیشہ نبی کے جھٹلانے پر ہی عذاب آتا ہے۔ فرعون نے 400 برس خدائی کا دعویٰ کیا،
اور بے گناہ بچے ذبح کرائے ہلاک نہ ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا مارا گیا۔ 2. صبح کے وقت دعا اور استغفار زیادہ اچھے ہیں، کیونکہ اس وقت ساری مخلوق ذکر الہی کرتی ہے سوا کتے کے۔ اگر ایک کا بھی ذکر قبول ہوا تو انشاءاللہ سب کا قبول ہوگا۔ آخری نصف شب سے آفتاب نکلنے تک کو سحر کہتے ہیں۔ 3. حسد بری بلا ہے، سب کو شیطان نے گمراہ کیا اور شیطان کو حسد نے۔ 4. جیسے رب اپنی ربوبیت میں بندوں کے ماننے سے بے نیاز ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت میں دنیا والوں سے غنی ہے۔ کسی کے انکار سے سورج کا نور گھٹ نہیں جاتا۔ اگر تمام عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکاری ہو جائے تو ان کے مرتبے میں کمی نہیں آتی۔ 5. عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے جسم شریف کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی، باپ یا ماں کے نطفہ سے نہ ہوئی۔ 6. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب کا بہت زور تھا۔ جالینوس حکیم آپ ہی کے زمانے میں تھا، اور اطباء کے نزدیک 3 چیزیں ناممکن ہیں۔ نمبر 1 مردہ زندہ کرنا، نمبر 2 مادرزاد اندھے اچھا کرنا یعنی پیدائشی نابینا کی آنکھیں روشن کرنا، نمبر 3 تمام بدن کے کوڑی کو درست کرنا۔ آپ نے یہ 3 کام کر کے دکھا دیے۔ معلوم ہوا کہ نبی کو وہ معجزے دیے جاتے ہیں جس کا اس زمانے میں چرچا ہو۔ 7. غیر قرآن کو تجوید قرآنی اور قرآنی لہجے میں نہ پڑھایا جائے، اس پر آیات و رکوع وغیرہ نہ لگائے۔ 8. غیر قرآن کو اس طرح پڑھنا یا لکھنا جس سے اس کا قرآن ہونے کا شبہ ہو منع ہے۔ 9. لڑتے ہوئوں کو ملا دینا سنت رسول ہے۔ 10. مسلمانوں کو آپس میں لڑانا یہود کا کام ہے۔ 11. ہر مسلمان مبلغ ہونا چاہیے، جو مسئلہ معلوم ہو دوسرے کو بتائے اور خود اس کی اپنے عمل سے تبلیغ کرے۔ 12. مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہونا کفار کا طریقہ ہے۔ 13. بدر میں شرکت کرنے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں کہ رب نے ان پر خاص نشان لگا دیے ہیں جن سے وہ دوسروں پر ممتاز ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غازیان اسلام کی خدمت اعلیٰ عبادت ہے کہ یہ خدام فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تمام مسلمانوں سے افضل ہیں کہ وہ حضرات وہ خوش نصیب ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت نصیب ہوئی۔ 14. اپنے نیک اعمال پر نازاں یعنی خوش نہ ہو، بلکہ قبولیت کی امید رکھے اور رد ہونے سے ڈرتا رہے کہ اس دریا میں بہت جہاز ڈوب چکے ہیں، شیطان کے واقعے سے عبرت پکڑے۔ 15. اللہ کا عذاب دیکھنا ہو تو عذاب والی بستیوں کو دیکھو، اور اگر اللہ کی رحمت کا پتہ لگانا ہو تو رحمت والی بستیوں کو دیکھو، جہاں اللہ کے پیارے سو رہے ہیں اور ان کے دم قدم سے رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مقصد کے لیے سفر کرنا جائز ہے، لہذا عرس وغیرہ میں سفر کرنا درست ہے۔ 16. افضل کو افضل نیکیاں کرنی چاہیے، وہ تمام ماتحتوں سے عمل میں بڑھ کر ہو۔ سیدوں، عالموں، مشائخ کو دوسروں سے زیادہ نیک ہونا چاہیے۔ 17. مسلمان سچے رہیں تو قیامت تک ان کا روب کفار کے دل میں رہے گا۔ ہمارے برے کرتوت سے ہماری ہوا خیزی یعنی بدنامی ہوتی ہے۔ 18. دنیا میں زیادہ مشغولیت بھی موت کو سخت بنا دیتی ہے، اور آخرت سے تعلق موت کو آسان کر دیتا ہے، اسی لیے بزرگوں کی موت کو وصال یا عرس کہتے ہیں۔ 19.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنا منافقوں کا کام ہے۔ 20 گناہ کے باوجود رب کی نعمتیں ملنا رب کا عذاب ہے کہ یہ شہد میں زہر ہے، اور گناہ یا خطا پر فوراً عتاب یا پکڑ ہو جانا رب کی رحمت ہے کہ انسان جلد توبہ کر لیتا ہے۔ 21 بزدلوں کو خان بہادر کا اور جاہلوں کو شمس العلماء کا خطاب دینا اور ان خطاب یافتہ لوگوں کا اس پر خوش ہونا طریقہ کفار ہے۔ اسی طرح بے علم لوگوں کا عالم فاضل بن جانا اور اس کی ڈگری یعنی سند پر خوش ہونا طریقہ جہال ہے، کیونکہ آج کل بعض جاہل تدبیر یعنی کوشش کر کے مولوی فاضل وغیرہ کی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں۔ 22 دعا سے پہلے رب کی حمد کرنا اور اللہ کو ربنا کہہ کر پکارنا اور بار بار ربنا یا سبحانکا عرض کرنا بفضلہ تعالی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ سورۃ النساء سے حاصل ہونے والے 10 اہم مدنی پھول۔ نمبر 1 انسان کا وہ نابالغ بچہ یتیم ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ جانور کا وہ بچہ یتیم ہے جس کی ماں مر جائے۔ موتی وہ یتیم ہے جو سیپ میں اکیلا ہو، اسے در یتیم کہتے ہیں، بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ 2 مال کمانا کمال نہیں، مال خرچ کرنا کمال ہے۔ کمانا سب جانتے ہیں، خرچ کرنا کوئی کوئی جانتا ہے۔ اپنے منہ میاں مٹھو۔ 3 اپنے نام کے ساتھ صاحب یا القاب خود لکھنا منع ہے کہ یہ اپنی ستھرائی بیان کرنے میں داخل ہے۔ ایسے ہی اپنی تعریف اپنے منہ سے بیان کرنا درست نہیں، ہاں رب کی نعمت کے اظہار کے لیے جائز ہے۔ 4 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وہ شفا خانہ ہے جس میں ہر بیماری کی دوا ہے، کسی کو محروم واپس نہیں کیا جاتا۔ کوئی آنے والا ہو کو خیال رہے کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا اور ہے اور ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا کچھ اور۔ سورج کا ہمارے پاس آنا یہ ہے کہ وہ ہم پر چمک جائے، ہمارا سورج کے پاس آنا یہ ہے کہ ہم آڑ ہٹا کر اس کی دھوپ میں آ جائیں۔ 5 صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ جائے وہ رب کو پالے گا مگر صفت رحمت میں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کا پتہ یعنی ایڈریس ہیں، اسی پتے پر اللہ ملتا ہے۔ تدبر قرآن یعنی قرآن کریم میں غور و فکر کرنا۔ 6 قرآن میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا بغیر سمجھے 1000 آیات پڑھنے سے افضل ہے۔ ذکر قرآن، نظر قرآن، فکر قرآن سب عبادت ہے، مگر خیال رہے کہ ہر شخص کو قرآن کے مسائل پر غور کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ دین برباد ہو جائے گا۔ اگر جاہل علم طب میں خود غور کر کے علاج کرے تو جان لے گا، اور اگر قرآن میں غور کر کے مسائل نکالے تو ایمان لے گا، مگر خیال رہے کہ ہر شخص کا غور علیحدہ ہے۔ مجتہدین قرآن میں غور کر کے شرعی مسائل نکالیں، صوفیہ رحمت اللہ علیہم اس میں غور کر کے اسرار یعنی راز معلوم کریں، علماء اس میں غور کر کے احکام کی حکمتیں معلوم کریں، عوام اس میں غور کر کے ایمان تازہ کریں، ہر شخص سمندر میں نہ کودے۔ نماز میں سستی کی علامات۔ 7 نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ اس سستی کی کئی صورتیں ہیں: بلا وجہ مسجد میں حاضر نہ ہونا، جماعت سے بلا وجہ نماز نہ پڑھنا، پیچھے مسجد میں پہنچنا یعنی مسجد میں جماعت کے لیے دیر سے آنا، بغیر کرتے یا بغیر ٹوپی کے سستی کے طور پر نماز پڑھنا، ارکان نماز درست نہ کرنا، ان سب سے بچنا چاہیے۔ 8
دنیا کے بادشاہ 3 وجہ سے سزا دیتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے نقصان کے اندیشے سے۔ نمبر 2، نفسانی غصے کی آگ بجھانے کے لیے۔ نمبر 3، مجرم کے جرم کی وجہ سے۔ تیسری وجہ کی معافی ہو جاتی ہے، مگر پہلی 2 صورتوں میں معاف نہیں کرتے۔ اللہ پاک مجرموں کو صرف تیسری وجہ سے سزا دے گا، وہ پہلی 2 وجہوں سے پاک ہے۔ 9، اگرچہ بعض مومن گناہ گاروں کو عذاب ہوگا، لیکن انہیں محشر میں ذلیل نہ کیا جائے گا، کیونکہ ذلت وہاں کافروں کے لیے خاص ہوگی۔ 10، عالم با عمل کا ثواب دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ با عمل عالم دوسروں کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ چاہیے کہ عالم کا عمل سنت نبوی کا نمونہ ہو اور اس کی ہر ادا تبلیغ کرے۔ سورۃ المائدہ سے حاصل ہونے والے 15 مدنی پھول۔ 1، قربانی بڑی پرانی عبادت ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے دی۔ 2، پچھلی امتوں میں قربانی کا گوشت کھانا جائز نہ تھا، ان کی مقبول قربانی کو قدرتی آگ جلا جاتی تھی اور مردود یعنی نامقبول قربانی ویسی ہی پڑی رہتی تھی۔ قربانی کا گوشت کھانا ہماری امت کی خصوصیت ہے۔ 3، انسان نے سب سے پہلا جرم قتل کا کیا۔ 4، حسد بڑی بری چیز ہے، حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا۔ 5، دنیا میں سب سے پہلا فساد عورت کی وجہ سے ہوا۔ شعر، جھگڑے کی بنیادیں 3، زن ہے، زر ہے اور زمین، یعنی دنیا میں اکثر جھگڑے عورت، زمین یا مال و دولت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کافر اور مومن کے عذاب میں فرق۔ 6، دوزخ میں ہمیشگی اور عذاب کا ہلکا نہ ہونا، یکساں رہنا کفار کے لیے خاص ہے، مومن کے لیے دوزخ میں ہمیشگی نہیں، نیز اس کا عذاب ہلکا بھی کیا جائے گا، بلکہ بعض کی جان نکال لی جائے گی پھر دوزخ سے نکلنے پر ڈال دی جائے گی۔ ہاں، بعض کفار کو اول یعنی شروع ہی سے عذاب ہلکا ہوگا اور بعض کو سخت، اور بعض کے لیے شروع سے ہی کچھ دنوں میں ہلکا عذاب ہوا کرے گا۔ 7، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر یا معمولی الفاظ سے پکارنا نہ چاہیے۔ اللہ پاک نے سارے پیغمبروں کو نام لے کر پکارا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے القاب سے ہی پکارا۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے فیضان لینے کا طریقہ۔ 8، بزرگوں کی صحبت سے وہی فیضیاب ہوتے ہیں جو ان کے پاس اپنے کو خالی سمجھ کر ان سے کچھ حاصل کرنے کے لیے جائیں، جو پہلے سے ہی کوئی خاص رائے لے کر حاضر ہوں۔ وہ کیسے فیض لیں؟ خالی ڈول کنویں سے پانی لاتا ہے۔ سفید کپڑے کا رنگنا آسان ہے، جو پہلے ہی سے پختہ سیاہ ہو اس پر اور رنگ کیسے چڑھے۔ 9، برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم کرنا واجب ہے۔ تبلیغ بند ہونے پر عذاب الہی آنے کا اندیشہ ہے۔ 10، کفار سے دوستی، ان کی سی شکل و صورت بنانا، ان کے طور طریقے اختیار کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ رسول کی محبت اور ان کے دشمنوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ روشنی اور تاریکی کا اجتماع یعنی ایک جگہ جمع ہونا ناممکن ہے۔ 11، قوم میں علماء اور درویشوں کا رہنا خدا کی رحمت ہے۔ ذوق افزا کیفیت۔ 12، ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا اعلی عبادت ہے۔ اسی طرح عذاب الہی کے خوف اور رحمت الہی کی امید میں رونا عبادت ہے۔ نیز ہل ہل کر جنبش کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا سنت ہے، کیونکہ یہ جنبش عاشقوں کی وجدانی حالت ہے، جیسے باد نسیم سے نرم شاخیں حرکت کرتی ہیں، تلاوت کرنے والا نسیم رحمت الہی سے ہلتا ہے۔ 13،
ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے امتحان کے سارے پرچے اور ان کے جوابات اپنی امت کو بتا دیے، حالانکہ امتحان کے سوالات چھپائے جاتے ہیں۔ یہ اس امت پر رب کا احسان ہے۔